جو تھائرائڈ کی گلٹی ہے یا تھائرائڈ کا کینسر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کون سے ریکمینڈ کیے جاتے ہیں؟ ہاں، بیفور کہ میں یہ بتاؤں کہ اس کے لیے ٹیسٹ کون سے کیے جاتے ہیں، میں یہ بتا دوں کہ کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانے چاہیے. یہ ہاں ذرا ایگزیکٹلی یہ سوال بھی بنتا ہے کیونکہ عموماً اب دیکھیں سویلنگ ہو گئی ہے، اٹ ویریز فرام لائک نارمل سویلنگ ہے کیا ہے، تو اس کی کوئی فزیکل جو ہاں اپیرنس ہے اس تو میں بھی ڈفرینس ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا، ایسے افراد جن کو یہاں پہ گلٹیاں بھی ہوں اور اس کے ساتھ ان کو نیک میں الگ سے گلٹیاں بھی ہوں، یعنی تھائرائڈ کی گلٹی کے علاوہ نیک میں بھی ان کے لمف نوڈز یا گلٹیاں موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گلٹیاں یہ کینسر کی ہو سکتی ہیں تھائرائڈ کی. ٹھیک. ایک تو ایسے افراد ہو گئے. ایسے تمام افراد جن کی ایج 30 ایئر سے کم ہے ان کے ٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے. اچھا. ایسے افراد جن کی نیک میں جو گلٹی ہے تھائرائڈ میں اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا ہو، مثلا اگر پہلے 1 سینٹی میٹر کی تھی اور اب وہ 2 سینٹی میٹر کی ہو گئی ہے، ٹھیک. تو یہ جو گلٹیاں ہیں پروگریسو ہے. یہ سسپیشس ہو سکتی ہیں. ہم سسپیشس اس چیز کو کہتے ہیں جو کینسرس ہوتی ہے، تو ایسی گلٹیوں کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہوتا ہے. اچھا. اچھا، ایسے تمام افراد جن کے اندر گلٹیوں کی وجہ سے ان کا سانس خراب ہو رہا ہو یا ان کے کھانے پینے میں دشواری ہو رہی ہو، تو ایسے افراد بھی ہیں جن کے اندر جن کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، ان کے اندر کینسر ہو سکتا ہے تھائرائڈ کا. سو یہ 4-5 کیٹیگریز ہیں. یعنی بچوں میں رسک ہائی ہے. پھر آپ کے جو ایسے افراد جن کے اندر یہ علامات بہت زیادہ ہیں، ان کے سانس خراب ہو رہا ہے، ان کو کھانے پینے میں مشکل ہو رہی ہے، ان سارے افراد کے اندر ہائی رسک ہے. اور پھر ایسی گلٹی جس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے، وہ 1 سینٹی میٹر تو 1.5 سینٹی میٹر ہو گئی 6 مہینے میں، پھر یا بہت تیزی سے بڑھنے والی گلٹیاں بھی اسی میں آ جائیں گی. اب ٹیسٹ کون سے کروائی جائیں، بڑا امپارٹنٹ کوسچن یہ ہے. سب سے پہلے ایک امپارٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں TSH تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون. جی. یا آپ نے اکثر سنا ہوگا جب ہم تھائرائڈ کے مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں تو ہم ان کا TSH ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر ان کا TSH نارمل ہو یا اگر ان کا TSH زیادہ ہو تو ایسے افراد کو اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے نیک کا. اور الٹرا ساؤنڈ میں پھر ایسی کچھ علامات آتی ہیں، ایسے کچھ اشارے ملتے ہیں، ایسے کچھ سائنز ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ گلٹیاں کینسرس ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. یعنی لو پرابیبلٹی ہے یا ہائی پرابیبلٹی ہے. جن میں ہائی پرابیبلٹی ہے ان کا فوری FNAC ٹیسٹ ہوگا. اب اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی. فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی یعنی ایک فائن نیڈل لینی ہے، اس کے ساتھ یہاں سے تھائرائڈ کے اندر سے جہاں پہ نیڈیول بنا ہوا ہے وہاں سے ایسپریٹ کرنا ہے، سرنج کے ساتھ سک کرنا ہے، اس کو چیزوں کو اس کا جو ٹیشو ہے اس کو نکالنا ہے. اور یہ کوئی پینفل پروسیجر نہیں ہے. آپ جسٹ ایک لیب میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی نیڈل سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بینڈیج کر دیتے ہیں، اور وہ جو اس میں سے ٹیشو نکالتے ہیں اس کو وہ ہسٹوپیتھولوجی کے لیے بھیج دیتے ہیں، یعنی اس کی فردر ٹیسٹنگ کے لیے دیکھنے کے لیے کہ اس میں کینسر کے سیلز ہیں یا نہیں ہیں، اس کو وہ اپنی لیبز میں بھیج دیتے ہیں. اور یہ بہت سمپل پروسیجر ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی پریپریشن بھی نہیں چاہیے. بس اس کے لیے ایک نارمل آپ کا بلڈ کاؤنٹ نارمل ہونے چاہیے، آپ کے کچھ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بلیڈنگ کے بارے میں کرتے ہیں وہ نارمل ہونے چاہیے، آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ٹیسٹ FNAC ہے یہ کرانے سے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں، اور ان کے اس گھبرانے کی وجہ سے مرض کی تشخیص میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو جو تھائرائڈ کا کینسر ہے وہ پھر پھیل چکا ہوتا ہے اور وہ زیادہ پروگرس کر چکا ہوتا ہے. ایز اے ریزلٹ پھر سرجری اور باقی چیزیں میئرز اس کے ایکسٹرا لینے پڑتے ہیں، ایکسٹرا قسم کی سرجریز کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے کسی بھی ڈاکٹر جب آپ کسی بھی اینڈوکرینالوجسٹ نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا کہ اب آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں اور الٹرا ساؤنڈ سے یہ فائنل ہو گیا کہ اب فائن نیڈل ایسپریشن ہونی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں گودا ٹیسٹ کرنا ہے، FNAC ہونی ہے، تو آپ کا FNAC کروا لینی چاہیے. یہ جو TSH ٹیسٹ ہم نے کروایا تھا یہ نارمل اور میں نے کہا ہائی کی صورت میں الٹرا ساؤنڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا TSH کم آ گیا تو چانسز کم ہو گئے ہیں ٹیومر ہونے کے یا کینسر ہونے کے. اس کے بعد آپ کو وہ تھائرائڈ اسکین کے لیے بھیج دیتے ہیں، اس میں سے پھر ہم ڈائگنوسس بناتے ہیں اور اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ نیڈیولز کیسے ہیں، کولڈ ہیں یا ہارٹ ہے. یہ جو نیڈیولز ہوتے ہیں، اگر آپ مجھے وہ سلائیڈ دکھائیں جس میں یہ دیکھیں سامنے سب سے اوپر یہ تھائرائڈ اسکین لگا ہوا ہے اور سائیڈ پہ دیکھیں تو پیٹ اسکین ہے.
تو یہ جو سکین ہے اس میں کچھ نیڈیولز ہوتے ہیں جو زیادہ بلیک نظر آتے ہیں، اچھا ان کو ہم ہارڈ نیڈیولز کہتے ہیں، اور کچھ نیڈیولز ہوتے ہیں جو بالکل بلیک نظر نہیں آتے بلکہ ان کے اندر اپٹیک ہی نہیں ہوتی، ان کو ہم کولڈ نیڈیولز کہتے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں کولڈ اور ہارڈ جی جی نیڈیولز۔ جی بالکل تو جو کولڈ نیڈیولز ہوتے ہیں ان کی فردر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، FNAC کیا جاتا ہے، ہارڈ نیڈیولز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اچھا کیونکہ کولڈ نیڈیولز ایسے ہیں جن کے اندر کینسر کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اوکے اگر میں یہاں سم اپ کر دوں تو ایسے سارے مریض جن کے اندر ان کے گلٹیوں کا سائز 1.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو، اچھا سوری 1 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو، اور ایسے تمام مریض جن کا 1.5 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو، یہ دونوں ایسے کیٹیگریز ہیں جن میں زیادہ چانس ہے کہ ہم FNAC کریں گے۔ جو لیس دین 1 سینٹی میٹر ہیں ان کے فیو کیسز میں ہم کریں گے، فیو میں آپ کا فزیشین کہے گا کہ آپ اس کو جسٹ آبزرو کریں۔ اوکے جب آپ کا ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے فائن نیڈل ایسپریشن سیٹالوجی اور اس کی تشخیص کی جاتی ہے لیب میں، تو وہاں سے کیٹیگریز آتی ہیں 1 2 3 4 5۔ اب ان کیٹیگری کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ٹریٹمنٹ عام طور پہ کیٹیگری 1 اور 2 میں پرابلمس نہیں ہوتے، آگے پھر پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے